أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جی آواز صاف آ رہی ہے سب کو؟ یہ توجہ کے ساتھ تلاوت بھی توجہ کے ساتھ سنا کریں اور کوشش کریں اسی طرح تجوید کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کریں کہ کہاں میں مد کرتا ہوں، کہاں غنہ، کس حرف کو موٹا ادا کر رہا ہوں، کس کو باریک، اس کا بھی اہتمام کیا کریں. ٹھیک ہے، تو ترجمہ دیکھیں ان آیات کا. وَإِذْ واو کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ یہ مختلف معانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی حالانکہ، کبھی کچھ اس طرح مختلف معانی. ٹھیک ہے، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب. اذ کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جب. لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی جب آتا ہے اذ وَإِذ، اس کا مطلب ہوتا ہے وَذْكُرُوا. اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَذْكُرُوا. اصل مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ وَذْكُرُوا، کہ اس وقت کو یاد کرو. آواز اب صاف ہے؟ تو واو کا مطلب اور، اذ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے جب، لیکن جب بھی قرآن مجید میں آئیں اس کا مفہوم کرتے ہیں وَذْكُرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب. قَالَ، قَالَ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوگا، کہا، اس نے کہا. قَالَ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا. اصل مطلب یہ ہے، لیکن اس کا سبجیکٹ یہاں پہ موجود ہے، اس وجہ سے اس نے ہم نہیں کہیں گے، بلکہ قَالَ کہا. رَبُّکَ دو الفاظ ہے، ایک رب اور ایک کاف. کاف کا ترجمہ کریں گے تمہارے رب کا، تمہارے رب نے، تمہارے رب نے کہا. للملائکتی فرشتوں سے. یہاں پہ لام کا مطلب ویسے ہم کرتے ہیں کے لیے، لیکن یہاں پہ سے کے معنی میں لے کے آئیں گے. للملائکتی سے، فرشتوں سے. انی، یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک ان ہے اور ایک یا ہے. یہ کیا ہے؟ دو الفاظ ہے، ان اور یا. تو ان دونوں کو بنا دیا ملا کر انی. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک، اور یا کا مطلب میں. انی بے شک میں، جاعلن، جاعلن بنانے والا. یہ ایک فارمیٹ یاد رکھیں، جاعلن بنانے والا، فاعلن کرنے والا، ناصرن مدد کرنے والا، آکلن کھانے والا، لاعبن کھیلنے والا. یہ مختلف الفاظ ایک فارمیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم فاعل، جس میں سبجیکٹ کی میننگز پائے جائے. ٹھیک ہے، بنانے والا، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین،
اب دیکھیں یہاں پہ تقریباً اکثریت الفاظ آپ کو معلوم ہے، صرف جاعل نیا ہے، ارض بھی آپ کو پہلے سے معلوم، فی بھی معلوم، انی کی میں نے وضاحت کر دی، ملائکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور باقی تقریباً تمام الفاظ اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، ووکیبلری ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ایسا ایسا بڑھتی جا رہی ہے۔ جو نئے الفاظ ہیں ان کو یاد کر لیا کریں۔ خلیفتن، خلیفہ کو کہتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قالو تو وہ کہنے لگے، قالو تو وہ کہنے لگے۔ قالو کا اصل مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا، قالو کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، لیکن یہاں پہ جملے کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہ وہ کہنے لگے، وہ سب کہنے لگے۔ وہ میں نے شروع میں ایک فارمولہ بتایا تھا کہ جب کلما کلمے کے شروع میں آ جائے یا اذ شروع میں آ جائے تو یہ ماضی کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ماضی کا جو ٹینس ہے پاسٹ کا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ فیوچر یا پریزنٹ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قالو تو وہ کہنے لگے، اتجعلو، تجعلو دو الفاظ ہے، ایک حمزہ ہے دوسرا ہے تجعلو۔ تو کا مطلب ہے کیا؟ تجعلو آپ بنائیں گے، کیا آپ بنائیں گے؟ اتجعلو کیا آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ فیہا، فی اور ہا، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس، یعنی یہ ہا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ لوٹ رہی ہے ماقبل میں زمین کی طرف، ارض کی طرف، فی ہا، ہا، ٹھیک ہے؟ زمین، یعنی فی اس زمین میں، من کا مطلب جو، یفسدو افسدہ یفسدو افسادا فساد مچانا، فساد کرنا، فساد پھیلانا، ٹھیک ہے؟ فیہا اس زمین میں، واو کا مطلب ہے اور، یسفکو، سفکا یسفکو، سفکا یسفکو اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا، اور وہ بہائے گا۔ سفکا یسفکو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہانا، اور وہ بہائے گا، الدماء خون، دماء دم کی جمع ہے، دماء دمن کی جمع ہے، خون کو بولتے ہیں، اور وہ بہائے گا خون، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، نسبحو، میں نے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ شروع میں اگر نون آ جائے تو اس میں ہم کا معنی آتا ہے، تو ہم اس کا مطلب ہوتا ہے نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر حمزہ شروع میں آ جائے اسبحو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اگر شروع میں یا آ جائے یسبحو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ اگر اس کے شروع میں تھا آ جائے تسبحو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسے تجعلو ہے نا، اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا یہاں پہ تین الفاظ ہے، ایک حمد ہے، ایک شروع میں با ہے اور ایک آخر میں کاف ہے۔ با کا مطلب کے ساتھ، حمد حمد، اور کا تیرے، تیرے حمد کے ساتھ، بحمدکا میں کتنے الفاظ ہے؟ تین ہے، ایک لفظ با ہے اور ایک لفظ حمد ہے اور ایک لفظ کاف ہے، ہر ایک کا الگ ترجمہ ہے۔ کاف کا ترجمہ آپ یا تمہارے یا تیرے، حمد کا مطلب حمد بے کے ساتھ، تیرے حمد کے ساتھ، اور نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون آ گیا تو ہم کا ترجمہ آ رہا ہے، نقدسو کی بجائے اگر حمزہ لے کر آئے اقدسو میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اگر یا شروع میں لگائیں یقدسو وہ پاکیزگی بیان کرتا ہے، اگر شروع میں تا لے کر آئیں تقدسو آپ پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ فارمولہ میں بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے عربک گرامر جو ہے وہ بھی میں کروا رہا ہوں، نام لیے بغیر، ان سب کے لیے الگ سے نام ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے آپ کو میں یہ ساتھ میں کروا رہا ہوں۔ لکا
یہ دو الفاظ ہے، ایک لام ہے اور ایک کاف ہے. کاف کا ترجمہ آپ، لک لام کا ترجمہ کے لیے، لکا آپ کے لیے، قالا پہلے آ گیا، قالا کہا. یہ لکا میں آپ دیکھیں ایک ہے لکا آپ کے لیے، لہم ان کے لیے، لنا ہمارے لیے. یہ بھی یاد کریں، لکا آپ کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے. قالا کہا، انی کہ بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کا ترجمہ ہے میں جانتا ہوں. اعلم میں جانتا ہوں. حمزہ آ گیا شروع میں نا، اگر اس کی جگہ نون لے کر آئے نعلم تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم جانتے ہیں. یعلم یا شروع میں لے کر آئے وہ جانتا ہے. تعلم آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ما اس کا مطلب ہے جو، من کا مطلب بھی ہوتا ہے جو، ما کا مطلب بھی ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لا تعلمون تم نہیں جانتے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا نعلم ہم نہیں جانتے، لا اعلم میں نہیں جانتا. یہ ترجمہ آپ دوبارہ دیکھیں شروع سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور اس وقت کا تذکرہ سنو اور اس وقت کو یاد کرو. قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا تو وہ کہنے لگے، وہ فرشتے کہنے لگے اتجعل کیا آپ فیہا زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون خرابہ کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون خرابہ کرے گا. وَنَحْنُ حالانکہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا واو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کہ یہ تو نارملی مطلب اس کا اور ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے، حالانکہ نحن نسبح بحمدک ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ونقدس لک اور آپ کے تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے. امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے وعلم واو کا مطلب اور، علم سکھا دیا، علم کا مطلب کیا ہے سکھا دیا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے عالمہ، عالمہ کا مطلب ہوتا ہے عین لام میم، اس نے سیکھ لیا، علم سکھا دیا. ٹھیک ہے. عالمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جان لیا، اور علمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے آگے دوسرے کو سکھا دیا. آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، اسماء جمع ہے، واحد جو ہے سنگولر جو ہے وہ اسم ہے. الاسماء کیا ہے پلورل ہے، سنگولر اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے. اسم کلھا تمام کے تمام، کل کا مطلب ہوتا ہے تمام. یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک کل ہے اور ایک ہا ہے. یہ ہا جو ہے یہ نام کی طرف، اسماء کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر ہے نا. کلھا کے تمام نام، کلھا کا مطلب کیا کریں گے تمام کے تمام نام، یعنی سارے کے سارے نام. ثم پھر عرضا ہم، یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک عرضا اور ایک ہم. عرضا کا مطلب ہوتا ہے پیش کیا، عرضا پیش کیا، ہم ان کو، پھر پیش کیا ان کو. ٹھیک ہے. علا اس کا مطلب بتا چکا ہوں پر، ملائکہ فرشتوں پر. فقال پھر کہا انبئونی
अंबिऊनी, यहाँ पे दो अल्फाज, एक अंबिऊ और एक है नी। अंबिऊ का मतलब होता है खबर दो, बतलाओ। नी का मतलब है मुझे। अंबिऊ का मतलब क्या है? तुम खबर दो, तुम बतलाओ। नी का मतलब होता है मुझे। अंबिऊनी ये इंपेरेटिव टेंस है कि मुझे बताओ, मुझे खबर दो। बी अस्माई, नाम। यहाँ पे बा का मतलब भी करेंगे नाम, ठीक है। अस्मा का मतलब है नाम, और बा का तर्जुमा करेंगे के साथ। ये इसका आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, ठीक है। बा का तर्जुमा करेंगे हा उलाई, उन चीजों के नाम, ठीक है। इनका मतलब है अगर। कुन तुम हो। कुन तुम का मतलब क्या करेंगे? तुम हो। वैसे कुन तुम का मतलब होता है तुम थे, पहले हम पढ़ चुके हैं पास्ट। ये असल में इसका तर्जुमा पास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि इन जो है ये हर्फ शर्त है। जब भी हर्फ शर्त आता है तो पास्ट को प्रेजेंट या फ्यूचर में तब्दील कर देता है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट में कर दिया। अगर तुम हो सादिकीन, सच्चे। अगर तुम हो सच्चे। जी देखें इसको। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला लफ्जों में नहीं है लेकिन अल्लम में हुआ ज़मीर है, प्रोनाउन है, उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो रही कि उसने यानी अल्लाह ताला ने सारे के सारे नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर उन नामों को पेश किया फरिश्तों के सामने। फ़क़ाल, फिर उनसे कहा, अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन चीजों के नाम बतलाओ। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन चीजों के नाम बतलाओ। क़ालू, तो उन्होंने कहा। क़ालू, तो उन्होंने कहा। सुब्हानक, आप ही की जात पाक है। सुब्हान और काफ, काफ का मतलब आप। सुब्हानक, आप ही की जात पाक है। ला, नहीं है, इल्म, कोई इल्म, लना, हमें। मैंने बताया था लना, हमें या हमारे लिए, लका, आपके लिए, और लहुम, उनके लिए, और ली, मेरे लिए। ली या लगा देंगे मेरे लिए, ठीक है। तो लना, हमें। इल्ला, मगर। इल्ला का मतलब क्या है? मगर, सिवाय उसके। माँ, जो। माँ का मतलब क्या है? जो। अल्लमतना, यहाँ पे दो अल्फाज, एक है अल्लमता और एक ना। ना का मतलब है हमें। अल्लमतना, आपने हमें सिखाया। अल्लमतना, आपने हमें सिखाया। इन्नका, बेशक आप। इन्न, बेशक, का, आप। अंत, आप। अंत का मतलब भी क्या होता है? आप। काफ का मतलब भी आप होता है, तो इसका मतलब यानी ताकीद हो गया। बेशक आप ही अलीमु, खूब जानने वाले हैं। अल हकीमु, कमाल हिकमत वाले हैं। तो तर्जुमा क्या है? उन्होंने कहा, कालू सुब्हानका, उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका, कि आप ही की जात पाक है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे पास कोई इल्म नहीं है सिवाय जो कुछ आपने इल्म हमें दिया है। हकीकत में आप ही इल्म और हिकमत के मालिक हैं। हकीकत में आप ही इल्म और हिकमत के मालिक हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, ये एक बात याद रखें, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि नअलमु, हम जानते हैं, अअलमु, मैं जानता हूं, यअलमु, वो जानता है, तअलमु, आप जानते हैं, ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए है। पास्ट के लिए मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है।
جی پریزنٹ یا فیوچر کے لیے ہے. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ یہ غیر متعلقہ افراد کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ ان کو ہماری زبان میں نہیں سمجھ آتی. جی تو ان الفاظ کو اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ کون سے الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، تو ان کو اپنے پاس الگ سے ڈائری میں یا کاپی میں لکھ دیں، یا آپ کے پاس جو بیاض والا قرآن مجید ہے اس میں لکھ لیں جو الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، اور چلتے پھرتے ان الفاظ کو آپ دہرائیں. تو اس طریقے سے اگر آپ یاد کریں گے انشاءاللہ جب آپ یہ ایک پارہ پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس بہت سا ذخیرہ آئے گا، قرآن مجید کا بہت سا ذخیرہ آئے گا. اور جب بھی قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں تو جو الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان پہ سوچا کریں کہ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں پہلے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اگر مطلب آ نہیں رہا، کم سے کم اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ میں نے پڑھا ہے لیکن مطلب مجھے نہیں پتا، البتہ میں نے کاپی میں لکھا ہے، تو وہاں سے دیکھ لیا کریں. اس طرح 2-3 مرتبہ جب آپ کریں گے انشاءاللہ وہ لفظ پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہوگا، پھر وہ لفظ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے، الفاظ صاف آ رہی، آواز صاف آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی یہ کسی ساتھی نے سوالات بھی پوچھنے شروع کر دیے. یہ انشاءاللہ تمام باتیں آ رہی ہیں، تفسیر ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں، تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. انشاءاللہ یہ سوالات آ جائیں گے آپ کے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ آپ سب کو؟ جی ٹھیک ہے، اب تفسیر کی طرف آئیں. اب تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں ان آیات کی. جی ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں سب سے پہلے ربط ماقبل والی جو آیات ہے، پہلے جو ہم آیات پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ ان آیات کا ربط اور تعلق کیا ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ نعمت ہے جو ظاہری ہے، ہمیں نظر آتی ہے، ظاہری طور پر نظر آ جائے. ٹھیک ہے، انسان کا وجود، انسان کی شکل، اس کی قد و قامت، انسان کا لباس، اس کی خوراک، زمین آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو نظر آتی ہے. یہ انسان کی ایسی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو سب کو نظر آتی ہے. تو ان نعمتوں کو ظاہری نعمتیں کہا جاتا ہے. ان نعمتوں کو ظاہری نعمتیں کہا جاتا ہے. یہ بعض طالبات کی جانب سے میسج آ رہا ہے کہ ان کو آواز نہیں جا رہی، ان کو طریقہ بتا دیں. جو نئی طالبات ہے جن کو آواز نہیں جا رہی کہ وہ نیچے سے جو مائک جو ہے اپنا آن کر دے، ریٹرن تحریری طور پہ کوئی لکھ کے بتا دیں ان کو. مجھے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، میں یہاں پہ سبق کی طرف متوجہ ہوں، تو آپ ان کو یہ سمجھا دیں. آپ میں سے کوئی ساتھی لکھ دیں تحریری طور پہ. جی تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو حسی بھی کہتے ہیں، حسی نعمتیں یعنی جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. حسی کا مطلب ہوتا ہے جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک، اور دوسری نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو معنوی ہوں. معنوی سے کیا مراد؟ جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی نعمتیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے نظر نہیں آئے گا. اسی طرح کسی کو اخلاق حسنہ کی نعمت دی ہے تو وہ معاملہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو ایسی نعمت معنوی یعنی غیر محسوس باطنی نعمت ہوتی ہے. تو نعمتوں کی 2 قسمیں ہوئی، ظاہری نعمت
اور باطنی نعمت. ٹھیک ہے. تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنی ظاہری نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ رب نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو. اب روحانی اور معنوی نعمت یعنی علم کا ذکر کیا ہے. اب روحانی اور معنوی نعمت یعنی علم کا ذکر کیا ہے کہ اے انسانوں دیکھو کہ میں نے تمہیں اس بزرگ کی نسل میں سے پیدا کیا ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ اس وجہ سے کیا کہ وہ علم میں آگے نکل گیا. سجدہ کس وجہ سے کیا؟ کہ وہ علم میں آگے نکل گیا. کہ وہ کیا ہوا؟ علم میں آگے نکل گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس میں وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا مسجود بنایا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اب یہ انسان کو توجہ دلائی کہ اپنی اصل کو نہ بھولو، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو. اور اس کے بارے میں بھی سن لینا کہ اس نے کیا کیا تھا، ابھی بتائیں گے آگے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے اسے کہتے ہیں مسلم شریف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور نور سے مراد وہ نور ہرگز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ نور السماوات، اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے ان میں ایک نور بھی ہے، لیکن وہ صفت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح مٹی پیدا کی ہے تو آدم علیہ السلام کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، خاک ہے. فارسی میں مٹی کو خاک بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا فرمائی ہے جو جنات کی اصل ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا تو آگ جو ہے جنات کی اصل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا. تو اس مخلوق نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے کہ وہ نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور نہ ہی ان میں جنسی خواہشات ہے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. ان کی اعلیٰ عبادت جو ہے، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ ہے. ملائکہ کا جو لفظ ہے یہ اولوکتن سے ہے. اولو حمزہ لام واو، اولو کاف تا، اولوکتن سے ہے. ملائکہ کا لفظ اصل کس سے ہے؟ اولوکتن سے ہے. اور اولوکتن کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا. تو جو فرشتے ہیں ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، کوئی رحمت کا پیغام لاتا ہے، کوئی مجرموں پر لعنتیں لاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور احکام پہنچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے ذمے کام لگایا ہوتا ہے ان کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے فرمایا للملائکتی فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا معنی ہے، مطلب ہے نائب، کہ میرے احکام کو مجھ سے وصول کر کے میرے مخلوق پر نافذ کریں. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب، کہ میرے احکام مجھ سے وصول کر کے میری مخلوق پر ان کو نافذ کر دے. تو خلیفہ کا معنی نیابت ان احکام میں جو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں.
تو میری مخلوق کو وہ احکام سنا دو تاکہ وہ ان پر عمل کریں۔ قالو، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بناؤ گے اے پروردگار اس زمین میں خلیفہ، یفسد فی الارض، جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، اور وہ زمین میں خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ پکارتے رہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام عیبوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا مقصد یہ ہے کہ خلافت ہمیں کیوں نہیں ملتی، کہ اے پروردگار جو دوسری مخلوق آپ بنا رہے ہیں ہمیں زمین کا خلیفہ بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے، بے شک تم فرمانبرداری کرتے ہو اور کرتے رہو گے۔ تم نے اگر فرمانبرداری نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے، تمہارا تو یہی کام ہے، تمہارے اندر تو کوئی کسی قسم کی خواہشات ہے نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ جو ہے، گناہ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ فرشتوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خلقت میں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا کام ہی عبادت ہے، عبادت کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے وہ۔ تو عبادت تو اس کی افضل ہوگی جس میں دوسری خواہشات ہو، اور پھر وہ اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ آپ یقین کریں کہ یہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہے، ان تمام راتوں میں سارے فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ کڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کوئی سجدے میں پڑھتا ہے، کوئی کس حالت میں پڑھتا ہے، نہ تو ان کا وضو ٹوٹتا ہے نہ ان کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس طرح سمجھو کہ وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، مسلم شریف میں یہ روایت ہے، اس طرح سمجھو کہ ساری رات نماز پڑھتا رہا، اس کی تو 2 رکعتیں بھی بہتر ہے، سردی میں اٹھے گا وضو کرے گا پھر چلے گا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ فرشتوں کو تو کوئی تکلیف نہیں، نہ گرمی کی نہ سردی کی۔ یوں سمجھو کہ انسان اور جن کی 5 منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے درجے میں افضل ہے، اگرچہ مقدار تھوڑی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، یہ سوال سے پہلے یہ سمجھے تو فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہی نہیں ہے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اصل کمال اس کا ہے جن میں اطاعت کا مادہ بھی ہے اور نافرمانی کا مادہ بھی ہے، دونوں موجود ہو۔ اب جب یہ اطاعت کرے گا تو وہ کیا ہے، وہ کمال کہلائے گا۔ اگر کوئی نابینا ہے وہ کہے کہ الحمدللہ میں نے پوری زندگی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی دیکھنے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ کہے کہ الحمدللہ میں نے پوری زندگی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو یہ ہے کمال کہ اس کے اندر نعمت موجود ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ ان آنکھوں کو استعمال نہیں کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے نہیں ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے گناہوں کی صلاحیت بھی اور اطاعت کی بھی۔ تو اس وجہ سے انسان اگر عبادت کرتا ہے 1-2 منٹ بھی تو اس کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے بہت زیادہ بلند ہے، بہتر ہے۔ بہرحال اب یہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلا کہ آنے والی جو مخلوق ہے
وہ فساد مچائے گی، وہ خون خرابہ کرے گی۔ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو فرشتے قبل از وقت یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی؟ تو یہاں مفسرین کرام نے بہت سے جوابات دی ہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی، اور وہ جن قتل و غارت، فساد سب کچھ کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا ایک نوع کا دوسری نوع پہ، کہ پہلے جو قسم آئی تھی وہ بھی قتل و قتال کرتی تھی، فتنہ اور فساد برپا کرتی تھی، تو لگتا ہے کہ آگے جو مخلوق آئے گی وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ تو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر قیاس کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ بات نکالی کہ حاکم اور نائب کی وہاں ضرورت پیش آتی ہے جہاں کوئی فتنہ اور فساد اور جھگڑا ہو۔ جہاں فتنہ اور فساد نہ ہو وہاں کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، اور پوری جنت میں ایک تھانے دار بھی نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، تو وہاں تھانے داروں کا کیا حکام؟ تو لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ بات نکالی، ٹھیک ہے، کہ وہ فساد مچائے گی۔ اور تیسری بات علماء یہ فرماتی ہیں کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تحریر کیا ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب ختم ہوگی اس وقت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ تو ملائکۃ المقربین، قریبی جو ملائکہ ہے، انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ فلاں شخص یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، تو ان کے ذریعے دوسرے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق یہ کام کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت دنیا جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ فتنے ختم ہو چکے ہیں۔ جیسی قیامت قریب آ رہی ہے فتنے زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت نزدیک آئے گی فتنے اور فساد بہت زیادہ ہوں گے، لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے، جہاں پہ بھی کوئی قبر دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی مکانہ، کہ کاش یہ میری قبر ہوتی، میں مر چکا ہوتا اور فتنوں سے بچا ہوا ہوتا۔ دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر یہ فتنے ختم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں یہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وہ مخلوق اگرچہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے مگر ان میں بے شمار لوگ نیک بھی ہوں گے۔ تو پہلے زمانے جو تھے وہ نیکوں کے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی الحمدللہ زمین کے ہر کونے میں نیک لوگ موجود ہے۔ جن لوگوں نے اسلام پر پابندیاں لگائی وہاں کے لوگوں نے بھی تہ خانوں میں اپنے بچوں کو دین سکھایا۔ 70 سال روس ظالم نے ان کے ذہن مسخ کیے، بچوں کے نام تک تبدیل کر دیے، مسلمانوں کا نام وہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ 70 سال تک ان پر پابندی لگی رہی کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ جہاں کہیں قرآن مجید کا کوئی نسخہ وہ دیکھتے تو اس کو مار ڈالتے، قتل کرتے اور نسخہ ضائع کر دیتے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں لوگوں نے دین کی حفاظت کی، چپکے چپکے انہوں نے دین کی تعلیم کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 70 سال بعد جب مساجد وہاں کھلی تو وہاں پر اتنے حفاظ موجود تھے کہ مسجد میں تراویح سنانے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی تھی۔
تو الحمدللہ یعنی نیک لوگ اب بھی موجود ہے ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں. تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو ناموں کی، پھر پیش کیا ان ناموں کو فرشتوں پر کہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو فقال انبئونی کہ مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہیں، اگر تم سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. تو فرشتوں نے کہا سبحانکا کہ آپ کی ذات تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج مختصراً حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ آپ کو بتایا. تو انشاءاللہ یہ ترجمہ 2-3 دن ہم کریں گے، پھر اس کے بعد تفصیل سے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. نظریہ ارتقاء کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اصل میں پہلے بندر تھا پھر بعد میں انسان بنا ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے. تو ابھی پہلے ہم یہ ترجمہ کریں گے ان آیات کا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے یہ مکمل ہو جائے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلا پاؤ جو ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ 2 رکوع باقی ہے، ایک یہ رکوع ہے اور اس کے بعد ایک اور رکوع ہے. تو ایک مختصر سا کوئز بھی ہم لیں گے تاکہ پیچھے جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں ان کی دہرائی ہو جائے ساتھ میں.